بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ جی، ہمارا اسلامک سال محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، تو اس کے لیے آپ ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی بارہا آزمودہ وظیفہ بتاؤں گی، جس سے آپ کا پورا سال خیر و برکت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ پورا یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ پورا دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے، یا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کام ہونا، آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا۔ یہ اتنا بابرکت اور فضیلت والا وظیفہ ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی ہی سکون ہے، برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے تو اللہ سے مانگو، وہ انسان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ چاہے چھوٹی سی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، تو وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو، مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں صرف اسی ٹائم، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے نا، تو وہ ہم سے رزق تو نہیں چھینتا، وہ ہم سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ یہ وظیفہ آپ ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مشکل کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کاروبار نہیں چل رہا، اچھے سے چل جائے، اگر آپ کی شادی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے بالکل بھی، اور گھر میں جو رزق ہے اس میں خیر و برکت آ جائے، تو یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کسی بھی گھر کے راشن میں سے آٹا یا پھر نمک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تاکہ اس پہ دم کر لیں، اور آپ اپنے آٹے میں وہ آٹا ملا لیں اور نمک، تاکہ آپ کے جتنا بھی پورا سال آپ کے گھر میں رزق میں بالکل برکت رہے۔ یہ آپ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے۔ تو سب سے پہلے جی آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو۔ آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، خواتین اگر عورت بچی کوئی بھی کر رہی ہے تو وہ گھر میں کسی ایسی جگہ پہ کرے جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، شور وغیرہ نہ ہو، اور کسی سے بات نہیں کرنی ہے اس وظیفے کے دوران۔ خاموشی اور پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پورے دھیان کے ساتھ، اور جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے تعوذ کو پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ تعوذ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے وظیفہ جو کر رہے ہیں، اپنی حاجات جو مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے، اپنے ذہن میں نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تعوذ آپ نے پڑھا اس لیے کہ آپ کے ذہن میں شیطانی وسوسے نہیں آئے پڑھتے ہوئے۔ آپ نے اپنے سارے وجود پہ 11 مرتبہ تعوذ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے سارے وجود پہ ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو کام آپ نے اگلا کرنا ہے عمل، وہ ہے جی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنا ہے، ایک تسبیح مطلب 101 بار۔
سورہ فاتحہ الحمد شریف۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، بچے کو زبانی یاد ہے یہ تو۔ سورہ فاتحہ 101 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کو 101 مرتبہ، ایک تسبیح آپ نے سورہ فاتحہ کی، ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی یا استغفار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا بڑے ہی بابرکت نام جو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اسم پاک ہے جی یا رزاقو، یا رزاقو کو آپ نے، اے رزق دینے والے، یا رزاقو کو آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح یا رزاقو پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ان سب کو جب آپ پڑھ لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اپنے مقصد کی جو تھا اس پہ دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے، رو کے، عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جتنی بھی حاجات ہیں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری قبول ہو جائیں گی اس بابرکت کلام کے وسیلے سے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہنا ہے، استغفار لازم پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ آج لازمی کر لیں۔ بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور بارہا آزمودہ ہے۔ آج بھی کر سکتے ہیں یا آپ محرم الحرام میں کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ۔ سب کو اجازت ہے اس کی، سب کر سکتے ہیں پاک حالت میں۔ جزاک اللہ۔